अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक दिल की गहराइयों को छू जाने वाले और अहम मौज़ू पर बात करेंगे, जिसे तमाम मोहब्बत करने वाले और किसी को चाहने वाले महसूस करेंगे। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले उन तमाम मोहब्बत करने वालों के लिए दुआ है, जिस मोहब्बत के लिए आप दुआएं करते हैं, सब्र करते हैं। अल्लाह उस इंसान को आपके नसीब में लिख दे। अल्लाह आपकी मोहब्बत को आपके हक में बेहतर बनाकर निकाह की मंजिल तक पहुंचाए। अल्लाह आपके निकाह में हाइल रुकावटें दूर फरमाए। अगर वो इंसान आपके हक में बेहतर है, तो उसके उसूल के लिए अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह तमाम बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप सबसे भी गुजारिश है कि कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे को महसूस करते हैं। जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आपका दिल समझने की कोशिश कर रहा है और जिसकी तरफ आपकी रूह बार बार लौटती है, ये कोई इत्फाक नहीं है, ये आपका तसव्वुर नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी का सिर्फ एक मरहला नहीं है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है, आपके करीब दूर, वो बात कर रहा हो या खामोश हो, लेकिन हकीकत सादा, गहरी और अटल है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप दोनों उसे महसूस करते हैं, भले ही आप दोनों में से किसी ने उसे पूरी तरह कहा ना हो, भले ही खामोशी, डर या हालात आपके बीच खड़े हों। ये सिर्फ प्यार के बारे में नहीं है, ये एक गहरे रिश्ते के बारे में है। एक ऐसे रिश्ते के बारे में है जो वक्त, दूरी, गलतफहमी और खामोशी से भी बच गया है। जिंदगी में रिश्ते दो तरह के होते हैं, जिन्हें आप जीते हैं और जो आपके साथ हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग पहली तरह के रिश्ते को निभाते हैं। कभी आप किसी से मिलते हैं, आप उनसे बात करते हैं, उनकी शख्सियत को पसंद करते हैं और एक बंधन बनाते हैं। प्यार में पड़ते हैं और चीज़ें मामूल के मुताबिक आगे बढ़ती हैं। लेकिन आप जिस रिश्ते का तजर्बा कर रहे हैं, वो गहरा जज्बाती खिंचाव जो महसूस कराता है, जिसे आपकी रूह उसे पहचानती है, वो दूसरी तरह का रिश्ता है। आपने उसकी मनसूबाबंदी नहीं की है, आपने उसकी उम्मीद नहीं की थी, आपने उसका हिसाब नहीं लगाया, आपने बस उसे महसूस किया। और उससे भी ज़्यादा ताकतवर क्या है कि उन्होंने भी उसे महसूस किया, शायद आपसे पहले भी। उनके देखने के अंदाज में कुछ मुख्तलिफ था। जुमलों के दरमियान खामोशी का काम अलग था, कुछ ऐसा जिसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही समझ गया था। आप एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़े, बल्कि एक दूसरे को याद किया। आप उन्हें अपने ख्यालात में महसूस करते हैं, आप अपने पुरसुकून लम्हात में उन्हें याद करते हैं। जब आप अपनी तवज्जो हटाने की कोशिश करते हैं, वो दोबारा ज़ाहिर हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि आप उनके दीवाने हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी रूह उसे भूलने से इनकार करती है, जिसे वो असली मानती है। जब कोई आपके दिल को छूता है, लफ्ज़ों से नहीं, तारीफ से नहीं, वादों से नहीं, बल्कि मौजूदगी, तवानाई और सुकून के साथ, आप उसे मिटा नहीं सकते, चाहे वो उस पर बात करें या ना करें। वो भी इस चाह को महसूस करते हैं। उसका दिल भी उन लम्हों में आपके नाम की सरगोशी करता है, जब कोई नहीं सुन सकता। नफ्सियात का कहना है कि जब दो रूहें एक जज्बाती लहर को महसूस करती हैं, तो वो खामोशी बातचीत बन जाती है, आंखें जुबान बन जाती हैं और दूरी बेमायनी बन जाती है। आप दोनों एक दूसरे के जज्बात की अक्कासी करते हैं, ख्वाह आप एक दूसरे के अमाल को नापसंद करें। अगर रिश्ता इतना मजबूत है, अगर आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, अगर आप दोनों उसे महसूस कर सकते हैं, तो आप एक साथ क्यों नहीं हो? सबसे ज़्यादा यहाँ लोग प्यार को गलत समझते हैं। एक ताकतवर रिश्ता हमेशा प्यार की वजह से आगे नहीं बढ़ता। कभी कभी ये डर की वजह से रुक जाता है। खोने का डर, काफ़ी अच्छा ना होने का डर, कमज़ोर नज़र आने और दोबारा चोट लगने का डर, उस दिल को खोलने का डर जो कभी ज़ख्मी हुआ था, किसी मुक़द्दस चीज़ को ख़तरे में डालने का डर। जब आप किसी को गहराई से चाहते हैं, तो आप उसे हल्के में नहीं लेते, आप मुताद हो जाते हैं।
آپ حفاظت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آپ ہچکچاتے ہیں کیونکہ آپ حقیقت جانتے ہیں۔ اگر یہ سچ ہو گیا تو وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ غلط ہو جائے آپ شاید دوبارہ کبھی پہلے جیسے نہیں ہوں گے۔ اس لیے طاقتور پیار کی کہانیاں اکثر ہچکچاہٹ سے شروع ہوتی ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ اسے محسوس کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ کا دماغ ثبوت چاہتا ہے۔ یہاں کچھ گہری نشانیاں دی گئی ہیں۔ پہلی نشانی، آپ دونوں ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ اچانک ہوتا ہے، کام کرتے وقت، کھاتے ہوئے، چلتے ہوئے یا سونے سے پہلے۔ یہ جذباتی لگاؤ ہوتا ہے۔ دوسری نشانی، دور جانے سے پہلے ہی آپ کو ان کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ آپ بغیر بات چیت کیے بھی ایک بدلاؤ محسوس کرتے ہیں۔ تیسری نشانی، آپ دونوں ایک دوسرے کے آس پاس گھبراتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ آپ پر اعتماد نہیں ہیں، بلکہ آپ کو ان کی آنکھوں میں اپنی ظاہری شکل کی پرواہ ہے۔ چوتھی نشانی، آپ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دیتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جنہیں دوسرے کبھی نہیں دیکھتے۔ پانچویں نشانی، آپ ان کے ساتھ آرام دہ اور پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ کوئی جبر نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں، سب پرسکون ہوتا ہے۔ چھٹی نشانی، آپ کو ایک مقناطیسی کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے زندگی آپ کو کتنی دور لے جائے، کچھ آپ کو پیچھے کھینچتا رہتا ہے جذباتی طور پر۔ ساتویں نشانی، آپ دونوں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام رہتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ آپ کمزور ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز اس رشتے کی جگہ نہیں لے سکتی۔ کوئی بات چیت ایسی ہے جو آپ نے کبھی نہیں کی، لیکن کسی نہ کسی طرح آپ دونوں سمجھ گئے۔ کوئی میسج ایسے ہیں جو بھیجے نہیں گئے لیکن جذبات کو پہنچایا گیا۔ کچھ لمحات ایسے ہیں جو کبھی بھولے نہیں گئے لیکن گہرائی سے یاد رکھے گئے۔ پیار ہمیشہ لفظوں سے نہیں بولتا، کبھی کبھی یہ ایسا بولتا ہے جس طرح وہ آپ کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں، جس طرح وہ ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں جنہیں دوسرے نظر انداز کرتے ہیں، جس طرح وہ اپنے جذبات کو خاموش کرتے ہیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، جس طرح وہ آپ سے دور رہتے ہیں اس لیے نہیں کہ انہیں آپ کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ بہت زیادہ پرواہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی پیار مضبوط نہیں ہوتا، پرسکون مگر سچا ہوتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ اس لیے چپکے ہوئے ہیں کیونکہ آپ جذباتی ہیں، احمق ہیں یا بہت جڑے ہوئے ہیں۔ نہیں، آپ جانے نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ابھی بھی کچھ ادھورا ہے۔ کہانی بند نہیں ہوئی، جذباتی دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور آپ کا دل جانتا ہے اس کہانی میں جو ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے وقت مناسب نہیں تھا، شاید آپ دونوں ٹھیک ہو رہے تھے، شاید زندگی مستقیم نہیں تھی، ہو سکتا ہے کہ دلوں کو اور بڑھنے کی ضرورت تھی، یا شاید کہ سمجھداری کی کمی تھی، لیکن رشتہ بنا رہا۔ سچا پیار ختم نہیں ہوتا، یہ خاموشی سے انتظار کرتا ہے جب تک کہ دونوں روحیں تیار نہ ہو جائیں۔ یاد رکھیں، وہ بھی اسی طرح محسوس کرتے ہیں۔ آپ میسج کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں اور وہ بھی اپنا فون اٹھا لیتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ وہ پرواہ کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ کیا آپ نے پرواہ کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ دونوں کو چوٹ لگی ہے، دونوں چپ ہیں، دونوں ڈرے ہوئے ہیں، دونوں کو انتظار ہے اور امید کر رہے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ آپ کمزور ہیں، کیونکہ آپ جڑے ہوئے ہیں۔ بھلے ہی قسمت نے آپ دونوں کی راہیں کچھ دیر کے لیے جدا کر دی ہوں، لیکن آپ کی روحیں اب بھی ساتھ چلتی ہیں۔ کچھ رشتے روح کے سمجھوتے ہوتے ہیں جو آپ کی پہلی ملاقات سے بہت پہلے طے ہو چکے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں آپ کو مکمل کرنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ آپ کو جگانے، آپ کو ٹھیک کرنے، آپ کو سکھانے، آپ کو بدلنے کے لیے آتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ دونوں ایک دوسرے سے اچانک نہیں ملے، بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے ایک دوسرے کے راستے عبور کر گئے۔ یہ سچ ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو، آپ اسے محسوس کرتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچتے ہیں،
بھلے ہی آپ ابھی خاموش ہیں، بھلے ہی ابھی تک آپ الگ راستوں پر ہیں، اگر یہ رشتہ سچا ہے تو یہ زیادہ مضبوط اور بھی گہرائی سے واپس آئے گا جب دونوں دل آخر کار تیار ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی قسمت انتظار کراتی ہے آپ کو روکنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو تیار کرنے کے لیے۔ ایک دن جب ڈر ختم ہو جائے گا، جب دل ٹھیک ہو جائیں گے، جب وقت مناسب ہوگا اور جب عدم تحفظ کی جگہ سمجھداری لے لے گی، جب آپ دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور کہیں گے ہم ہمیشہ سے جانتے تھے، اگر پیار کریں گے تو پاکیزگی سے کریں گے، اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو ایمانداری سے محسوس کریں، اگر آپ جڑتے ہیں تو وفاداری سے جڑیں، کیونکہ خاص روحیں دوبارہ نہیں آتی۔ آپ کا دل الجھن میں نہیں ہے، یہ کچھ حقیقی یاد کر رہا ہے۔ آپ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور آپ دونوں اسے دل سے محسوس کرتے ہیں۔